صلی فرج اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ آج پروردگار کا دوہرا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک جمعہ اور دیا، ایک ایسا دن جو دن ہمارے زمانے کے امام کا دن ہے، جس دن میں ہمارے زمانے کے امام کے ظہور کی توقع ہے، جس دن کا آغاز نارملی چاہنے والے دعائے ندبہ کے ساتھ کرتے ہیں اور مولا سے کہتے ہیں کہ عزیز علیہ ان اری الخلق ولا تراک۔ مولا میرے لیے بڑا تکلیف دہ ہے یہ سلسلہ کہ میں سب کو دیکھتا ہوں، دیکھتی ہوں، لیکن مجھے آپ نظر نہیں آتے۔ ولا نجوى منکم ولا حسیسا، میرے ان گناہگار کانوں کو ہر آواز سنائی دیتی ہے مگر مجھے امام زمانہ کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اور آج کے دن کے لیے میں نے اپنی پیاری پیاری بیٹیوں کے لیے دو پیارے پیارے پوائنٹس رکھے تھے، اور انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ چاہے آپ ایک کوئز کو سالو کرنے کے لیے ہی صحیح، اگر آپ نے انہیں اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا تو میری طرف سے ایک چھوٹا سا پیارا سا تحفہ رہے گا میری بیٹیوں کے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کی امین بچیوں کے لیے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ امام حسن عسکری کے لیے کتنا ٹف ٹاسک تھا امام زمانہ کی ولادت کی خبر کو ایک گروہ سے چھپانا اور دوسرے گروہ کو بتانا؟ نارملی کیا ہوتا ہے، فیملی میں اگر کوئی بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے تو ایک نارمل ٹرینڈ یہی ہے کہ اناؤنس کر دیا جاتا ہے، اور آج کل تو لوگ سٹیٹس پر ڈال دیتے ہیں کہ بلیسڈ ود اے بیبی بوائے اور بیبی گرل، اور سب کو پتہ چل جاتا ہے جو ان کے کانٹیکس میں ہوتے ہیں کہ اللہ نے انہیں بچہ یا بچی کی نعمت دی ہے۔ امام زمانہ کے لیے اس لیے مشکل تھا، یہ ٹف ٹاسک اس لیے تھا کہ امام زمانہ اگر سب کو بتا دیتے ہیں، یعنی امام حسن عسکری امام زمانہ کی ولادت کا ان کیس اگر سب کو بتا دیتے ہیں تو بنو عباس تو پہلے ہی پنجوں کے بل بیٹھے ہوئے ہیں۔ پنجوں کے بل بیٹھے ہوئے ایک سینٹینس ہے جو ایسے استعمال ہوتا ہے کہ وہ تو پہلے ہی جھپٹنے پر تیار ہیں، حملہ کرنے پر تیار ہیں، اور ہم سے زیادہ آپ کو پتہ دشمنوں کی نگاہیں رہتی ہیں پریڈکشنز والی روایتوں پر۔ ہمارے پاس روایات کا ایک سلسلہ ہے، ایک پورا سیٹ اپ ہے جس میں رسول اللہ نے، جس میں امیر المومنین میں، جس میں ائمہ نے پریڈکٹ کیا ہے، آنے والے وقت کی خبر دی ہے۔ اور ہم سے زیادہ بعضوں کا دشمن سینسٹیو رہتا ہے کہ مثلا یوں کہا جیسے مسم کے حوالے سے ملتا ہے یا حجر بن عدی کے حوالے سے ملتا ہے یا رشید حجری کے حوالے سے ملتا ہے، مولا نے ان کو بتا دیا تھا تم نے ایسے مرنا ہے اور تمہیں کھجور کے درخت پر سولی پر لٹکا دیا جائے گا یا تمہاری زبان کو گدی سے کھینچ دیا جائے گا۔ تو دشمن ہمیشہ اس چکر میں رہتے تھے کہ اس پیشین گوئی کو جھوٹا ثابت کرے۔ اب ایک طرف دشمن ہیں، بنو عباس ہیں، سامرہ کا ایک دم جسے کہنا کرٹیکل قسم کا پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے، اور ایک طرف امام حسن عسکری ہیں۔ یہاں پر امام حسن عسکری نے دو کام کیے، اور انہیں صرف مکتب تشیع سے وابستہ افراد کو خبر نہیں دینی۔ جس رات ولادت تھی، میں کتاب کا ریفرنس صرف ان کے لیے دے دوں جنہیں صرف سوال کرنا ہوتا ہے اور ریفرنس کی تلاش میں نہیں جانا ہوتا۔ میرے ہاتھ میں کتاب ہے یوم الخلاص، آغا کامل سلیمان کی، فارسی ترجمہ ہے روزگار رہائی کے نام سے، آغا علی اکبر مہدی پور کا، والیوم نمبر 1، پیج نمبر 149۔ فرماتے ہیں کہ جس رات کو امام زمانہ کی ولادت کا جو ہے وہ ٹائم تھا، امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک نان شیعہ دایا سمجھتے ہیں کون ہوتی ہے دایا؟ وہ جو یعنی بچے کی ولادت کے وقت آتی ہے ہیلپ کرنے کے لیے اور تھوڑے سے ہیلپ فل ہونے کے لیے اور مدد کرتی ہے۔ کہا ایک غیر شیعہ جو خاتون بڑی نیک تھی۔ دیکھیں ضروری نہیں کہ ہم شیعہ ہیں تو ہم نیک بھی ہیں، ہم شیعہ ہیں بس اللہ کا شکر ہے ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، لیکن ہم دوسرے لوگوں میں بھی دیکھتے ہیں ان کے اندر نیکی کرنے کا بڑا مزاج ہوتا ہے، بلکہ شاید چیریٹی کرنے والے وہ جو ٹاپ لسٹ گوگل نے ایشو کیا اس کے شروع کے نام تو مسلمان ہی نہیں ہے سرے سے۔ کہا ایک غیر شیعہ صالح خاتون کو بلایا تاکہ وہ امام زمانہ کی ولادت کے وقت امام حسن عسکری کے گھر میں رہے، آئی وٹنس بنے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ہاں اس گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ اور امام نے دو پالیسیز سے کام لیا، ایک تو ایک اماؤنٹ ہوتی ہے نا، مثلا اگر ایک بچہ پیدا ہوگا وہ جو دایا آئے گی اسے مثلا 1000 روپیز دیے جائیں گے، امام نے اسے ملٹی پلائی کر دیا۔
1000 روپیز کی بجائے مثلا اس وقت تو درہم اور دینار کا زمانہ تھا، بہت زیادہ ملٹیپلائی کر دیا. دوسرا کام وہی کیا امام نے جو کبھی کبھی ہم کرتے ہیں، اور امام نے اسے بہت تاکید کی کہ جو کچھ تم میرے گھر میں دیکھو، اس سرداب میں، اس بیسمنٹ میں دیکھو، اس سے باہر جا کر کسی کے لیے کوڈ نہیں کرنا. آپ کے خیال میں ایک عورت جسے بڑی تاکید سے کہا جائے یہ بات تم نے کسی سے نہیں کرنی، یہ بات وہ کتنی دیر تک رکھ سکتی ہے پیٹ کے اندر؟ یہ اسٹرانگ قسم کا ڈیٹا جو ہے وہ کنورٹ ہوتا ہے. میں نے سنی، ان سے کہی، انہوں نے اس سے کہی، اور آخرکار سامرہ میں ایک ہڈن قسم کا میسج اسپریڈ ہو گیا اہل سنت پر اتمام حجت کرنے کے لیے. یعنی دیکھیے ائمہ کے سامنے بہت سارے ٹف ٹاسک تھے. ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ بس امام صرف نماز، روزے اور ان چیزوں کے اقامے کا نام ہے، ان کو دوسری مشکلات کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے. اور امام کی اسپیشل تاکید اس اہل سنت دایا پر، امام کو بہت زیادہ اس خاتون کو ہدایہ دینا اور گفٹ دینا اور زیادہ ملٹیپلائی کر دینا اس اماؤنٹ کا جو نارملی بچے کی ولادت کے موقع پر آنے والی خواتین کو کی جاتی ہے. اور اس کے بعد بہرحال امام نے حکیمہ خاتون کو طلب کیا. ہمارے ائمہ کی زندگی میں بعض خواتین ہیں جن کا نام 14 معصومین کی فہرست میں نہیں ہے، لیکن ان کا ائمہ کی زندگی میں اتنا سینسٹیو رول رہا ہے. جیسے آپ سید الشہداء اور امام سجاد کی زندگی کے اندر جناب زینب کو دیکھیں، امام حسین کاظم اور امام رضا کی زندگی میں جناب فاطمہ معصومہ کو دیکھیں، اور 10ویں، 11ویں اور 12ویں امام کی زندگی میں جناب حکیمہ خاتون کو دیکھیں. ہمارے یہاں جناب حکیمہ خاتون کے حوالے سے ایک مس کانسیپٹ بھی ہے. اگر نرجس اجازت دے تو میں صرف سوال چھوڑ دوں اور جواب نہ دوں، ٹھیک ہے؟ چھوڑ دوں. خیال ہے ہمارے یہاں یہ سوچا جاتا ہے کہ جناب حکیمہ خاتون شادی شدہ نہیں تھی. میں نے صرف یہاں پر سٹاپ کر دیا. تھی یا نہیں تھی تو میں آپ سے ملیں گے انشاءاللہ، یار زندہ صحبت باقی، پھر میں آپ کو دیکھوں گی، آپ انشاءاللہ مجھے دیکھیں گے. اور صرف اس دایا کو نہیں بلایا، امام علی مقام نے جناب حکیمہ خاتون کو بلایا. اب جناب حکیمہ خاتون تو ایک فیملی ممبر تھی، اور بہت زیادہ، یعنی جناب حکیمہ خاتون نے جناب نرجس خاتون کو اسلامک لاز اور یہ جو چھوٹی چھوٹی خواتین کے مسائل والے ایشوز ہوتے ہیں وہ ٹرینڈ کیا ہوا تھا. اور اب جناب حکیمہ خاتون کو بھی بے چینی ہو رہی ہے، کب ہوگی ولادت، کب ہوگی ولادت، کب ہوگی ولادت. اور جنہوں نے آج کا سامرہ دیکھا ہے، سامرہ کا سرداب اتنا بڑا نہیں تھا. اگر جنہوں نے صدام کے زمانے میں بھی زیارت کی ہے نا عراق کی، انہیں پتہ ہے سرداب جو وہ شاید اس سوئمنگ پول سے تھوڑی سی بڑا ایریا تھا، اب تو انہوں نے اتنا ایکسٹینڈ کر دیا ہے کہ آج زیارت کرنے والے میری بیٹی، میرا بچہ یہ سمجھتے ہیں سرداب اتنا بڑا تھا. سرداب اتنا بڑا کبھی بھی رہا نہیں ہے، یہ آج کی ایکسٹینشن ہے. آج سے 1100 سال پہلے ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا. اور وہاں پر ٹائم سپینڈ کرنا بھی، آپ سوچئے ایک ایسی بچی جو رائل فیملی سے بلونگ کرتی ہو، جناب نرجس خاتون، جن کے گھروں میں محل ہوں. دیکھیں ایک عورت ایک ایسی جگہ سے دوسری جگہ پر چلی جائے، پیچھے اماں کا گھر بھی ایک بیڈ روم کا فلیٹ تھا، آگے سسرال بھی چھوٹا سا ہے، تو اس خاتون کے لیے ایڈجسٹ کرنا آسان ہے. کیونکہ وہ ایک تنگ جگہ سے دوسری تنگ جگہ پر چلی گئی ہے. لیکن ایک ایسی خاتون، ایک ایسی مومنہ، ایک ایسی بہرحال اس وقت تو بہت کم سن تھی جناب نرجس خاتون، جو ایک رائل فیملی سے بلونگ کرتی ہے، اور انہیں ایک چھوٹے سے بیسمنٹ میں بند کر دیا جائے اور ان کا سوشل انٹریکشن ہو لوگوں کے ساتھ، ان کے لیے بہت سخت مرحلہ تھا. یہاں پر ہم جناب حکیمہ خاتون کی عظمت کے لیے ایک صلوات پڑھیں گے. محمد و آل بس امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو کام کیے امام زمانہ کی ولادت کے حوالے سے لوگوں کو باخبر کرنے کے، ان میں پہلا کام یہ تھا کہ انہوں نے جناب حکیمہ خاتون، جو کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی تھی، امام ہادی کی بہن تھی، اور بانوان شیعہ، یعنی جو شیعہ خواتین تھی بنو ہاشم کی، ان کے اندر ان کا ایک بڑا نام تھا. میں آپ کو آسان الفاظ میں کہوں، شی واز اے برانڈ. وہ ایک برانڈ تھی، یعنی ان کی ایک پرسنالٹی تھی. پھر وہ اہل سنت دایا کو بلایا جو شیعہ نہیں تھی. پھر امام نے مختلف مواقع پر اپنے چاہنے والوں کو، جو خاص قسم کے شیعہ تھے، انہیں امام زمانہ کی زیارت کرائی. اور پھر زیارت کرانے پر بات ختم نہیں کی، امام نے امام زمانہ کی ولادت پر کچھ خط لکھے امام حسن عسکری علیہ السلام نے. اور ان خطوں کو امام نے مثال کے طور پر مدینے، بصرہ اور قم بھیجا، تاکہ مدینے، بصرہ اور قم جہاں پر شیعوں کے مرکز تھے، وہاں رہنے والے خالص شیعہ باخبر ہو جائیں
کہ جس امام کی ظہور کی پوری کائنات کو انتظار ہے وہ امام زمانہ پیدا ہو گئے ہیں. اور اس کے علاوہ امام نے بہت سارے مواقع پر گوشت خریدا. جیسے انہوں نے یہاں پر ایک واقعہ ملتا ہے کہ امام نے اپنے جو امام کے بعد جو نائبین اربعہ تھے ان میں سے کسی ایک کو پیسے دیے اور کہا کہ مثلا گوشت خریدا جائے اور ہمارے چاہنے والوں کے درمیان اسے تقسیم کیا جائے. اور صرف یہاں پر ختم نہیں کیا, آج میں آپ کے لیے خط کا ایک جملہ لے کر آئی ہوں. کبھی آپ نے سوچا ہے ہمیں اپنے آئمہ کے خط پڑھنے کا دل چاہا ہے؟ جتنا انٹرسٹ ہمارے بچے وہ ان کتابوں کو دیتے ہیں جو لے کر بیٹھ کر بچے پڑھتے ہیں اور بعض کا سلیبس کے ساتھ رکھ کر پڑھتے ہیں کہ اگر ماں چلتی چلتی گزر جائے تو اس کی نظر پڑے کہ نہیں کتابیں کھلی ہوئی ہیں, گرین آئی لینڈ والوں کا مونوگرام نظر آ رہا ہے, وہ گرین جو بائنڈنگز ہیں وہ نظر آ رہی ہیں, اور ساتھ ساتھ کچھ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں ہیری پوٹر ٹائپ کی اور چھوٹی اسٹوری بکس ٹائپ کی. کبھی انسان تھوڑا سا ٹائم نکالے, اور یہ خط نہیں ہے, یہ صرف 2.5 جملے ہیں. امام نے بھی کوئی لمبا چوڑا خط نہیں لکھا, لیکن یہ خط لکھا گیا احمد ابن اسحاق کے نام. He was a great companion of امام حسن عسکری. واقعاً کچھ لوگ بہت مخلص تھے, اور امام زمانہ علیہ السلام کے اطراف میں بعض لوگ اتنے 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 ڈیووٹڈ تھے امام زمانہ کے ساتھ, جن میں ٹاپ آف دا لسٹ اگر کسی کا نام آتا ہے تو وہ نائبین اربعہ ہیں. آپ میں سے کوئی بتائے گا نائبین اربعہ کسے کہتے ہیں؟ بولیے. نواب اربعہ کسے کہا, یعنی کہ 4 پرسنالٹیز کو کہا جاتا ہے. وہ لوگ جو غیبت صغرا کے زمانے میں, یعنی وہ 59 ایئرز 69 ایئرز جو وہ اور امام زمانہ اور عوام کے درمیان ایک کنیکشن تھے, ایک برج تھے. وہ لوگوں کی مشکلات کو, لوگوں کے خطوط کو لوگوں سے لیتے تھے, امام تک پہنچاتے تھے, وہ ڈیلیوری کرتے رہتے تھے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. اور یہ لوگ اتنے اسٹرانگ تھے, آپ سوچیے رسول اللہ کی شہادت کے بعد 11 ہجری میں رسول خدا کی شہادت ہے, اور امیر المومنین کی شہادت کون سے سال میں ہے؟ 40. بولے دے بچوں کو, بولے دے نا. یعنی تقریباً رسول اللہ کی شہادت کے بعد ہمارے پاس کتنے سال بنتے ہیں دوسرے, یعنی اگر ہم اہل سنت کی بات کریں وہ کہتے ہیں خلفائے اربعہ, 4 خلیفہ, خلیفہ اول, خلیفہ ثانی, خلیفہ ثالث اور امیر المومنین. آپ سوچئے یہ رسول اللہ کی شہادت سے لے کر 11 ہجری سے لے کر مولا کائنات کی شہادت تک ہمارے پاس, اگر ہم جمہور مسلمانوں کی یعنی اپنے آئیڈیالوجی سے ہٹ کر دوسرے مسلمانوں کے فرقوں کی بات کرتے ہیں تو 4 خلیفہ رسول اللہ کے, وہ دیواروں پر لکھا ہوتا ہے حق 4 یار, اور ایک ہی نور کی 4 کرنیں ہیں. ان میں 3 مرڈر کیسز ہیں. صرف خلیفہ اول عبداللہ ابن عثمان, ہم انہیں کنیت سے یاد کرتے ہیں, ابو بکر کہتے ہیں, ٹھیک ہے, صرف وہ اپنی طبیعی موت مرے, ان کی ایک نارمل ڈیتھ تھی. ورنہ جو خلیفہ ثانی ہیں انہیں ان کے غلام نے خنجر کے وار کر کے قتل کر دیا تھا. خلیفہ ثالث کی تو موت ہی بڑی عجیب و غریب تھی, وہ زمین پر بینڈ ہوئے ہوئے تھے, حملہ آوروں نے تلواروں کی اتنی ضربتیں ماری کہ ان کی وہ جو بیگم تھی نا محبت کرنے والی نائلہ بنت رافضہ, اس نے آ کے پروٹیکٹ کرنا چاہا, عثمان بن عفان کو اس کی بھی 4 انگلیاں کاٹ کے سائڈ پر لگا دی, مرڈر تھا. اور امیر المومنین کی شہادت تھی مسجد کوفہ میں, ضربت سے لے کر شہادت ہمارے پاس ایک پینک فیس ہے ماہ مبارک رمضان میں. وہاں پر 4 خلیفاؤں میں 3 مرڈر ہیں, یعنی مولا کی شہادت اور وہ 2 مرڈر ہیں. اور یہاں نائبین اربعہ کے اندر الحمدللہ انہوں نے ایک پیسفل ٹائم گزارا, اور وہ اتنا اسٹرانگلی تقیہ کرتے تھے کہ ایک جملہ یہاں آ گئے. کامل سلیمان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سامرہ کے شیعوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر امام زمانہ کو ان میں سے کسی کے لباس کے نیچے چھپا دیا جائے, اور اس شخص سے نائبین نواب اربعہ میں سے کسی ایک سے بھی سوال کیا جائے امام زمانہ کہاں ہیں, یہ شخص کہے گا نہیں بتاؤں گا, اسے کاٹنا شروع کیا جائے, محاورتاً غیر مثلا لوہے کی کینچیوں سے کاٹنا شروع کیا جائے, یہ کٹ جائے گا, مر جائے گا, یہ ڈسکلوز نہیں کریں گے کہ امام زمانہ کہاں ہے. اور حقیقت ہے تقیہ شاید اس وقت زیادہ ضرورت بھی ہے ہمیں, جتنی آج شاید مجھے کبھی لگتا ہے جیسے بچوں نے سوشل میڈیا پر اپنا دین ایسے ڈسپلے پر رکھا ہوتا ہے جیسے ہم سے زیادہ سچا اہل بیت کا چاہنے والا کوئی ہے ہی نہیں. لیکن امام زمانہ کے اطراف میں جو ٹیم تھی, جو امام کے کمپینینز سے جو ڈیووٹڈ لوگ تھے, ان میں سے جو 11ویں امام اور امام زمانہ سے وابستہ شخصیت تھے, ان میں ایک نام احمد ابن اسحاق اشعری کا ہے.
احمد ابن اسحاق یاد کر لے، آگے کے نام چھوڑ دیں. بعض لوگوں کے سرنیم اتنے مشکل ہیں، میں سوچتی ہوں اگر ان کی بیگم ان کو سرنیم سے کال کرے تو کیسے آواز دے گی. کل میں ایک نام پڑھی تھی سجستانی، اور میں نے کہا لا الہ الا اللہ، اس کا چھوٹا نام ڈھونڈو اور پھر آگے چل پڑو. تاریخ میں بڑے مشکل سے نام ہیں. امام حسن عسکری کے جملے اور بات مکمل کر دوں. مولا فرماتے ہیں ولد لنا مولود، خدا نے ہمیں ایک نیو بورن بیبی عنایت کیا ہے. ایک قربان ہو جاؤں، تمام خوشی کے ساتھ مظلومیت تھی. ہم جیسے روسیا گناہگار حقیر لوگ اپنے یہاں بچے کی پیدائش کتنی خوشی مناتے ہیں. ہماری ماسیوں کو پتا ہوتا ہے اللہ نے ہمیں بچہ دیا، ہماری بلڈنگ کے چوکیدار کو پتا چل جاتا ہے ہمارے گھر نیو بورن آیا ہے. اور امام کتنی ہڈن طریقے سے میسج کنوے کر رہے ہیں. فَلْتَكُنْ عِنْدَكَ مَسْتُورًا، دیکھو اس خبر کو اپنے پاس چھپا کے رکھنا. مستور کا لفظ تو سمجھتے نا، ہڈن، چھپا ہوا، ستر سے نکلا ہے، کورڈ. وَعَنْ جَمِيعِ النَّاسِ مَكْتُومًا، ہم نے اس بات کو لوگوں کے درمیان ڈسکلوز نہیں کیا. مفہوم بیان کر رہی ہوں ترجمے کا. مولا فرماتے ہیں اگر تمہاری قرابت نہ ہوتی، یعنی تم اتنے ڈیووٹڈ شیعہ نہ ہوتے، اتنے چاہنے والے نہ ہوتے تو، اور ولی ولایت نہ، تمہارے دل میں یہ جو محبت ہے ہماری، حل الدین الا الحب. ایک شخص زید شحام کی روایت ہے 5ویں امام کی خدمت میں آیا. جب وہ چل کے امام کی خدمت میں آیا، مثلا مسجد النبی کے دروازے سے امام تک پہنچا، تو امام نے محسوس کیا کہ اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ بڑی انکمفرٹیبل سچویشن میں. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جو لوگ 40 کی مشی کرتے ہیں اور ریشز ہو جاتے ہیں انسان کو، اور وہ جب چلتا ہے تو بیچارہ لڑکھڑا کر چلتا ہے. جب زید امام باقر تک پہنچے تو امام نے سلام دعا کے بعد پہلا جملہ کہا زید تمہاری ٹانگوں کو کیا ہوا ہے؟ کہا مولا یمن سے مدینے تک ایک کمزور اور لاغر اونٹ پر بیٹھ کر آپ کی زیارت کے لیے آیا. دیکھیں انسان کے پاس یہ کمزور اور لاغر اونٹ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے پاس صحت مند اور طاقتور اونٹ کے پیسے نہیں ہیں. ایک شخص مثلا یہاں سے بدھ والی امام بارگاہ تک سولجر بازار سے جاتا ہے گاڑی میں جس کا AC 60 ڈگری پر ہے، اور ایک بائک پر جاتا ہے لو سہتا ہے، ایک سائیکل چلا کر جاتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کے پیر تھک جائیں گے. کہا مولا راستے میں ایک چیز مجھے کبھی کبھی وسوسہ کرتی ہے. یہ چیز کبھی کبھی ہمارے بچوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہے، اس عمر میں ہوتی ہے. آپ تو پھر بہت چھوٹی عمر پہ اور بڑی مقدس عمر کے اندر ہے. مولا نے کہا زید وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں کبھی کبھی ہرٹ کرتی ہے، پن کرتی ہے اور اریٹیٹ کرتی ہے؟ کہا مولا راستے میں کبھی کبھی شیطان، جب میں تھک جاتا تھا، ظاہر بات ہے یہ اونٹ بیچارہ لاغر سا بھی ہے اور کمزور سا بھی ہے اور ہچکولے زیادہ کھاتا ہے. آپ نے دیکھا، آپ نے کبھی اونٹ پر بیٹھی ہے؟ سی ویو پر نہیں بیٹھے، جو بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے اونٹ چلتا ہے تو ڈر لگتا ہے. مجھے تو کم از کم لگتا ہے کہ اب گرے کہ اب گرے. کہا مولا مجھے راستے میں شیطان وسوسہ کرتا تھا. مولا نے کہا کس چیز کا؟ کہا مجھے میرے گناہ یاد دلاتا تھا اور کہتا تھا اس زیارت کا کوئی فائدہ نہیں. یہ جو تم یمن سے اٹھ کر کہاں جا رہے ہو؟ بولے کہاں تھے امام صاحب باقر؟ شکر. یہ بچے کھلی آنکھوں سے کیسے سو سکتے ہیں مجھے بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے. مولا کہتے ہیں اب یہ دیکھیں شیطان کا کام وسوسہ کرنا ہے، کبھی کبھی ہمیں بھی کرتا ہے. ماہ مبارک رمضان میں ہم اچھا کام کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے پاس اتنے گناہ ہیں، تم نے جنت میں جانا تو کوئی نہیں ہے. زید کو بھی شیطان وسوسہ کرتا تھا اور کہتے ہیں مجھے وہ میرے گناہ ریکال کرواتا تھا. ان گناہوں پر اس زیارت کا کوئی ثواب نہیں ہے. مولا میرے دل میں بڑی تکلیف ہے اس بات کی، میں یمن سے اٹھ کر مدینے تک آیا ہوں، آپ مجھے صرف اتنا بتائیں میرے گناہوں کے ساتھ اس زیارت کا کوئی ثواب ہے؟ اب آپ سوچئے وہ زیارت کرنے کیوں آیا ہے؟ امام کی محبت میں. مولا نے کہا حل الدین الا الحب، دین محبت کے سوا کچھ ہے؟ یہاں پر امام عسکری احمد ابن اسحاق سے کیا کہہ رہے ہیں؟ والولیین ولایتنا احببنا اعلامک، ہم نے چاہا کہ تمہاری محبت کی سبب ہم تمہیں اطلاع دیں تاکہ خدا تمہیں ہماری خوشی میں شریک قرار دے. اور کمال کیا ہے اس کے بعد یہاں پر ہے کہ امام نے کچھ بکرے ذبح کرنے کا امام زمانہ کے عقیقے کے عنوان سے حکم دیا، روٹیاں تقسیم کرنے کا حکم دیا. اور پھر آفٹر سم ٹائم جب احمد سامرہ آئے، امام عسکری کی زیارت کے لیے پہنچے، امام نے کہا کیسا تھا تمہارا حال جب تم لوگوں کو خبر مل گئی اس موعود کی، امام زمانہ کی ولادت کی؟
احمد ابن اسحاق نے کہا مولا جب آپ کا خط ہم تک پہنچا جس میں آپ نے ہمیں امام زمانہ یعنی ہمارے سید اور سردار کی ولادت کی خبر دی، ہم میں سے کوئی مرد و زن، کوئی ممیز بچہ، سوجھ بوجھ رکھنے والا سمجھدار بچہ ایسا نہیں تھا مگر یہ کہ انہوں نے اس کے حق کو پہچان لیا اور معتقد ہوا۔ اور یہاں پر میرا آخری جملہ اور میں نے کتاب بند کر دی۔ احمد ابن اسحاق اپنے کام کرنے کے لیے آئے تھے، سامرہ کر کے جا رہے تھے، امام کی بارگاہ میں ایک چھوٹا سا جسے کہیں نا ڈیمانڈ نوٹس رکھ دیا امام سے۔ اب جب سارے کام ہو گئے، ہومس دے دیا، خط دے دیے، خطوں کے جواب لے لیے، احمد جانے لگے ہیں، قم واپس، بیک ٹو ہوم ہے۔ مولا نے کہا، احمد نے مولا سے کہا کہ مولا جب میں قم واپس جاؤں گا اور قم کے چاہنے والے جن کے درمیان گوشت تقسیم ہوا ہے، جن کے گھر روٹیاں گئی ہیں، جن کو میں نے آپ کا خط سنایا ہے، وہ مجھ سے پوچھیں گے تم تو سامرہ گئے تھے، تم تو ایک بہت اسپیشل قسم کے پرسن تھے نا، کیا تم نے اس مہدی دورہ کی زیارت کی ہے؟ تو اگر آپ اجازت دیں اور مجھے یہ اختیار مل جائے تو میں اپنے زمانے کے امام کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اس وقت احمد ابن اسحاق کے کہنے پر امام گھر کے اندرونی حصے سے امام زمانہ کو لے کر آئے اور احمد ابن اسحاق اشعری کہتے ہیں کہ میں نے وہ چہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھا جو 14ویں کی رات کی طرح چمک رہا تھا۔ ہمیں اصولی اعتبار سے ہر روز اپنے امام کے لیے کم از کم 3 سے 4 چیزیں ایسی ہیں جو اصولاً چلتے پھرتے کرنی چاہیے۔ میں سمری سنا دوں۔ پہلی چیز دعا، دوسری صدقہ، تیسری نماز امام زمانہ۔ آپ لوگ ماشاءاللہ میرا خیال ہے جو لوگ اسکول تھوڑا سا فاصلے سے آتے ہیں وہ تو راستے میں بھی مستحب نماز انجام دی جا سکتی ہے نا، کوئی بہت بڑا ٹاسک نہیں ہے۔ بچے کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے کسی بچے سے کہا کہ مثلا بعض لوگ گھر کے سربراہ جو ہیں وہ 11 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور یہ تم 3 رکعت نماز پڑھتے ہو، وہ بھی وہ جو راؤنڈ ٹیبل پہ ٹک کرنے والی ہوتی ہے نا وہ والی۔ تو کہا وہ تو فارغ ہے دادا کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا تم ایمبولینس سے چلاتے ہو پارٹ ٹائم، لیکن بچے کبھی کبھی کمپلین کرتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ ٹائم کہاں جاتا ہے، میرا ایشو نہیں ہے۔ نماز امام زمانہ کی، اور جن کے پاس ذرا حیثیت ہے وہ حج کرے امام کی طرف سے، وہ آپ لوگ بہت چھوٹے ہیں۔ ایک آخری چیز، ہر روز امام کو چھوٹا سا گفٹ دینے کی عادت ڈالیں۔ اس کے لیے امام کو آپ کی طرف سے کوئی ایسا کوئی دنیا کا گفٹ نہیں چاہیے۔ صبح اٹھ کے مثلا عاقب وحید خراسانی نے بڑا پیارا ایک دفعہ ہم ان کے محضر میں موجود تھے جملہ کہا، تو مثلا قل هو اللہ کی ایک تسبیح پڑھ کے کہا مولا میں نے آج آپ کو ہدیہ کی، کبھی صلوات کی تسبیح پڑھ لی۔ اب تو وہ کاؤنٹر آ گئے ہیں بڑی آسانی سے، ورنہ وہ پہلے دانوں والی تسبیح تھی، کرتے کرتے چھوڑ دو تو دانے مل جاتے تھے، اب تو یہ مشکلات بھی نہیں رہی۔ اور اسپیشلی جمعے والا دن میں نے اپنی گفتگو کو مکمل کیا تبرکاً آقا حسن ابتہی کے جملے پر۔ جمعے کا دن ہے، امام زمانہ کی بات ہے، اور میرے پاس نہیں، آپ سب کے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم امام سے کہنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کہہ پاتے۔ جس طرح زید نے امام باقر سے کہا تھا نا مولا مجھے میرے گناہ یاد دلاتا ہے شیطان، اور پھر مجھے لگتا ہے مجھے زیارت کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ صبح میں جب درس کی ریویژن کر رہی تھی تو میں نے کہا مولا مجھے بھی شیطان میرے گناہ یاد دلاتا ہے، لیکن میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے وہ چیز، وہ تذکرے جو امام زمانہ کو بہت زیادہ متوجہ کر دیتے ہیں، یعنی امام اسپیشلی دیکھتے ہیں۔ میں نے کل آپ سے کہا تھا نا وہ بچے پڑھتے تھے ابا صالح التماس دعا ہر کجا رفتی بے یاد من ہم باش، آپ جہاں پر بھی آپ مجھے بھی یاد کریں۔ ہم مولا سے کہیں مولا صرف ایک جملہ پڑھوں گی مصیبت کا، تبرکاً بقول آگئے اب تہی کر ہمارے بعض اساتذہ کے بعض تذکرے امام زمانہ کو اسی طرح سے متوجہ کرتے ہیں جیسے کہیں پڑا ہوا مقناطیس لوہے کو اپنی جانب کھینچتا ہے۔ میں گناہ گار ہوں، انڈرسٹوڈ سی بات، آپ پاک و پاکیزہ بیٹیاں ہیں ہماری، یہ بھی انڈرسٹوڈ بات ہے۔ مولا میری زبان گناہ گار ہے، یہ بات بھی طے ہے، لیکن اب میں جو جملہ کہوں گی اس جملے کے بعد آپ کو ہماری طرف دھیان دینا پڑے گا، اور وہ تذکرہ ہے اس ساتھ یعنی اتاشا کا۔ روزہ ہے، بچے گھر جاتے ہیں، پیاس سے حلق میں کانٹے چبھتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، گرمی ہے، بہرحال پچھلے 2 سال سے ایسے روزے تھے جو بچوں کے لیے اسکول ہی نہیں تھا تو وہ ٹینشن فری تھے۔ جب کبھی پیاس سے گلے میں کانٹے چبھے اور احساس ہو، اسپیشلی افطار سے پہلے آپ نے دیکھا بچے ایسی معصوم شکل بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں ڈائننگ ٹیبل پر کہ پی سی ایل والا اللہ اکبر کہے اور یہ پانی پی لے۔ آپ بنو ہاشم کے صرف ان بچوں کو یاد کریے گا
جن میں سے ایک بچی نے حضرت عباس سے کہا صرف پانی کی سبیل ہو جائے. یہ جملہ برصغیر پاک و ہند کے علماء کا ہے، یہ جملہ مفخر کا نہیں ہے. کہ جب خیام میں بچوں کے خیموں میں ابو الفضل عباس آئے تو جناب سکینہ نے دوڑ کر چچا کی گود میں بیٹھ کر ایک جملہ کہا، بہت پیاس ہے، بلا کی گرمی ہے، چچا میرا بھائی مر جائے گا. یہ جملہ باپ کے دل کو آگ لگا دیتا، میرا بھائی مر جائے گا. اب پھر یہ جملہ بھی امام ممبر کا ہے. امام حضرت عباس کا ہاتھ تھام کے امام حسین کے خیمے میں آئے، باپ کے چہرے پر نظر پڑی، چچا کا ہاتھ چھوڑ لیا، بابا کے چہرے کو ہاتھوں میں لے کر ایک جملہ کہا، بابا بہت گرمی ہے، خیموں میں بہت دیر سے پانی نہیں ہے، میرا بھائی مر جائے گا. آپ چچا کو صرف اتنی اجازت دیں جائیں اور پانی لیں. اہل ممبر نے ایک جملہ کہا، امام حسین نے سر کو اٹھایا، سکینہ کو دیکھا اور اپنے بھائی کو دیکھا اور کہا، یہ سرزمین کربلا ہے سکینہ، نہ تیرا بھائی بچے گا نہ میرا بھائی بچے گا. ابھی تو کہتی ہوں نہ چلے جائیں، بھیج دیں، پھر جیسے ہی تماشا پڑے گا نا چچا یاد آئے گا. جب کرتے کے دامن میں آگ لگی نا چچا کو یاد کر کے روگی. اور واقعی ہر قدم پر یاد کیا سیدانیوں نے اس ذاکر العطاشہ کو. اے میرے زمانے کے امام، ہم نے دعاؤں کے لیے ہاتھ کو اٹھا دیا، آپ ہماری طرف نہیں دیکھے گا، آپ صرف ابو الفضل عباس کی مصیبت کو کہ جب تک رہی جان جسم میں، سینے میں رہا دم، ریتی پہ گرنے نہ دیا اسلام کا پرچم. عاشور کی وہ شام، وہ سناٹے کا عالم، اور فطرت کی خاموشی میں فرشتوں کا وہ ماتم، اور سویا ہوا رنگ اسد اللہ کا زیغ. عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے. اس ذاکر العطاشہ کے صدقے میں پروردگارہ ہماری سب سے بڑی حاجت ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اس ماہ مبارک کو ہماری زندگی کا آخری ماہ مبارک قرار نہ دے. پروردگارہ میری ان بیٹیوں کے دلوں میں بہت ساری دعائیں ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ میرے دل میں بھی بہت ساری دعائیں ہیں. ہماری وہ دعائیں جو ہماری زبان پر نہیں آئیں تو عالم الغیب و شہادہ ہے، ان دعاؤں کو قبول فرما. ظہر جمعہ کی بابرکت ساعت قریب ہے، مرحومین کی ارواح منتظر رہتی ہیں ایک دعائیں خیر کی. پروردگارہ بحق محمد آل محمد، گرمی باہر ایسی ہے، میں سوچوں قبر کے اندر گرمی کا کیا عالم ہوگا، اندر تو پتہ نہیں واللہ عالم واقعی کیا عالم ہوگا. پروردگارہ اس ذکر کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمت، اپنی مغفرت کی بارش نازل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. پھر سے ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ